شعراء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ کی یہ بیداری بتا رہی ہے کہ آپ نبی کے سچے چاہنے والے ہیں اور جس انداز سے آپ شعراء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور خطبہ کو نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آئیے بلا تاخیر تھوڑی آواز کھلیے ہوگی، ان کی آواز کھلنا۔ تو اس کو لگا یہ مائک پہ یہ کو لگا یہ پکڑیے۔ یہ اس میں نہیں لگے گا، نہیں لگے گا، وہ بھی بولا۔ ہلو ہلو، لگائیے۔ نہیں ٹھیک۔ آئیے بلا تاخیر میں آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، الذي لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له، الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هذه صراط الحكمة والصدق والصفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیدار ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے ہے نا؟ تھوڑا سمٹ کر کے بیٹھ جائیے تو ہلکا ہلکا آگے آ جائیں. جو کرسی میں بیٹھے وہ یہاں بیٹھ گیا. آپ بیدار رہیں گے تو ہم سب بیدار رہیں گے. اگر کوئی نعت خواں یا مقرر اسٹیج پہ ہو اور وہ نعت پڑھے یا تقریر کرے، سامعین بالکل توجہ نہ دے ان کی طرف، یا انہیں داد و تحسین سے نہ نوازیں تو یقین مانیں وہ شاعر صاحب بور ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ تو قابل مبارکباد ہیں محمود پور کے یہ نوجوان، یہ بزرگ اور یہ بچے کہ آپ نے بڑی خوبصورت سا پروگرام رچایا ہے. اور اس رات کی تاریکی میں جہاں لوگ اپنے اپنے آرام گاہوں میں آرام فرما رہے ہیں، مگر آپ کی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، مگر یہ محمود پور کے دیوانے نبی کی محبت میں جاگ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد از وصال ظاہری نبی مرتے نہیں ہیں. عقیدہ ہے جی بے شک. یہی عقیدہ ہے نا؟ جی جی بے شک. نبی مرتے نہیں. نہیں ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد از وصال یعنی وصال ظاہری جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد از وصال میری قبر پہ ایک شان والا فرشتہ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک شان والا فرشتہ کھڑا ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ جو کوئی بھی نبی کا امتی نبی پہ درود پاک پڑھے، وہ فرشتہ اس درود پاک کو سن کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے. ذرا رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کی بارگاہ میں رہنے والا وہ فرشتہ نبی کا نوکر ہے نا؟ بولے بے شک. نبی کا کیا ہے؟ نوکر. نبی کا غلام ہے. اب وہ محمود پور میں عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک کوئی شاعر آتا ہے، آپ سے کہتا ہے درود پاک پڑھیے، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں. مقرر آتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کبھی کوئی کعبے کے بدر الدجا کہہ رہا ہے، کبھی کوئی طیبہ کا شمس الضحیٰ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی اے شہنشاہ مدینہ تم پہ کروڑوں درود کہہ رہا ہے. میرے دوستو، آپ محمود پور میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں. وہ فرشتہ آپ کا نام لے کر کے اور آپ کے والد کا نام لے کے نبی کی بارگاہ میں آپ سے درود و سلام کو پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آگے چلیں.
सुनना चाहते हैं? जी जी जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा। माशा अल्लाह। अब बताओ रुक करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी की बारगाह में रहने वाला वो फरिश्ता नबी का गुलाम है, नबी का नौकर है। उसकी ताकत इल्मो समाज का आलम ये है कि तुम महमूदपुर में दरूदे पाक पढ़ो, वो तुम्हें भी जान रहा है, तुम्हारे बाप को भी जान रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हें भी जान रहा है, तुम्हारे बाप को भी जान रहा है, तुम्हारा नाम भी जान रहा है, तुम्हारी हरकतों नकलो हरकत को भी जान रहा है, तुम्हारी सारी कैफियत को जान रहा है। अब बताओ ना कि नबी की बारगाह में रहने वाला गुलाम, नबी का फरिश्ता, नबी की बारगाह में रहने वाला नबी का नौकर, वो फरिश्ता आप बैठकर महमूद नगर में मुस्तफा पे दरूद पाक पर है, वो मदीना में है, वहां से आपको देख रहे हैं, वहां से आपको देखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि नबी की बारगाह में रहने वाला जब नौकर उनके गुलाम का आलम ये है तो तमाम नबियों के इल्मो समाज का आलम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ ना, नबी का गुलाम बैठा मदीने में है, मुस्तफा की बारगाह में नौकरी कर रहा है, आप महमूदपुर में ये जमीन पे बैठकर, हम स्टेज पे बैठकर, उलमा स्टेज पे बैठकर नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। वो मदीना से हमें भी जान रहे हैं, हमारा नाम भी जान रहे हैं और हमारे बाप का भी नाम जान रहे हैं, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो जब फरिश्ता नबी का गुलाम, नबी का गुलाम जब हमारी नकलो हरकत और हमारे नाम और हमारे वालिद के नाम तक को जान सकता है, तो जो नबियों का इमाम है उस फरिश्ते का भी आता है, बेशक। तो उनकी ताकत इल्मो समाज का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। जब आपका ऐसा अकीदा है कि हमारे दुरूदो सलाम को मेरे मुस्तफा सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, तो इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मुस्तफा करीम की बारगाह में हदिये दुरूदो सलाम पढ़े, पूरा मजमा में चल करके पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा तिलावत की। चंद सवाल और उसके जवाब। आप यहां ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तशरीफ फरमा है। ये जलसे ईद मिलादुन नबी है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये मनाना लोगों का इल्जाम है कि ये मनाना जायज नहीं है? जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप जायज और नाजायज की बात कर रहे हो। सबसे पहले तो जलसा और ईद मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने मनाया है, अल्लाह ने मनाया है। आप कहेंगे कहां लिखा है? मैं कहूंगा आओ कुरान तो पढ़ो जरा, इधर उधर भटकने और घूमने की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा 3रा पारा 19वां सफा, आओ कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह फरमाता है वही अल्लाह मिसाकन नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में नबीजीन की जमात का एक जलसा फरमाया, नबीजीन की जमात को बुलाया, नबीजीन की जमात वहां तशरीफ फरमा है। अल्लाह तमाम नबीजीन की जमात से मुखातब होकर के फरमाता है, ए नबीजीन की जमात, मैं तुमसे वादा लेता हूं। ए परवरदिगार किस चीज का वादा ले रहा है? नबीजीन की जमात ने तो अर्ज किया, मालिको मौला किस चीज का अहद पैमान ले रहा है? अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें दुनिया में नबी बना करके
کے بھیجوں گا सुभान अल्लाह मैं तुम्हें दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा उसके बाद किताब हिकमत दूंगा अल्लाह अकबर और किताब हिकमत दूंगा किताब हिकमत देने के बाद वो नबी जीन फरमाते हैं मालिक मौला और क्या परवरदिगार फरमाता है कि तमाम मैं तुम्हें नबी बना करके भेजूंगा किताब हिकमत दूंगा किताब हिकमत देने के बाद तुम्हारे दरमियान एक शान वाला रसूल भेजूंगा सुभान अल्लाह एक शान वाला रसूल भेजूंगा अब ईमानदारी के साथ तुम बताओ मेरे मोहम्मदपुर के नौजवान बुजुर्ग आप बताएं कि क्या वहाँ तमाम नबीजीन की जमात में आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है शीश भी मौजूद है यहया भी मौजूद है जकरिया भी मौजूद है याकूब भी मौजूद है यूसुफ भी मौजूद है इब्राहिम भी मौजूद है यूसुफ भी मौजूद है इस्माइल भी मौजूद है मूसा भी मौजूद है ईसा भी मौजूद है मेरे मुस्तफा भी मौजूद है तमाम नबीजीन की जमात वहाँ मौजूद है फिर ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि तमाम नबीजीन के बाद मैं एक शान वाला रसूल भेजूंगा सुभान अल्लाह मैं एक शान वाला रसूल भेजूंगा मेरे दोस्तों हम जलसा किस चीज को कहते हैं कि जहां जिस महफिल में मेरे आकाए करीम के किसी भी जात की तारीफ की जाए किसी भी जिहत से मुस्तफा करीम की तारीफ की जाए अहले सुन्नत व जमात उस प्रोग्राम और उस जलसे को महफिले मीलाद कहते हैं तो मीलाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किया है और कहाँ किया है आलम अरवाह में किया है तमाम नबी जीन के दरमियान किया है नबी जीन को मुखातब करके कहा है कि ए अंबिया किराम की जमात मैं तुम्हें नबी बना करके भेजूंगा नबी बना करके भेजने के बाद मैं तुम्हें किताबें दूंगा और किताबें देने के बाद वो तुम्हारे दरमियान एक शान वाले रसूल को भी भेजने वाला हूँ परवरदिगार अभी भेजा नहीं है भेजने से पहले अपने महबूब के आमद की खुशियाँ सुना रहा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अपने महबूब की आमद की खुशियाँ सुना रहा है मेरे दोस्तों आज हम मुसलमान रबीउल अव्वल के आने से पहले 15 दिन पहले 1 महीना पहले अपने घरों को सजाते हैं सुभान अल्लाह अपनी गलियों को सजाते हैं अपने मोहल्लों और इलाके को सजाते हैं पता है क्यों इसलिए कि मेरे मुस्तफा की आमद का दिन आने वाला है और महीना आने वाला है सुभान अल्लाह महीना आने वाला है आप कहेंगे कि इतने दिनों से क्यों सजा रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप तो 15 दिन पहले से सजा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाने से पहले मुस्तफा के आने की खुशखबरी सुना दी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुस्तफा के आने की खुशखबरी सुना दी थी अल्लाह अकबर कबीरा मेरे दोस्तों आप मिलादे पाक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया तुम जाकुम रसूल तुम्हारे दरमियान एक शान वाला रसूल आएगा वो शान वाला रसूल क्या करेगा वो शान वाला रसूल जो तुम्हें किताबें मिली हैं जो तुम्हें शरीयत मिली है जो तुमको नबूवत मिली है उस शरीयत की भी तस्दीक कर रहा होगा नबूवत की भी तस्दीक कर रहा होगा तुम्हारी किताब हिकमत की भी तस्दीक कर रहा होगा अब क्या करना है परवरदिगारा पालनहारा ने इरशाद फरमाया कि अगर वो नबी जो मेरा महबूब है अगर वो नबी तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुम उन पे ईमान ले आना और उनकी मदद भी करना सुभान अल्लाह उनकी मदद भी करना उन पे जरा प्यार से बोले उन पे मदद ईमान ले आना उन पे ईमान लाना और उनकी मदद भी करना अब एक बात बता दूं मैं आपसे जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह सुभान और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नबी आए सबसे आखिर में मगर उनका तस्करा सबसे पहले हो रहा है आलम अरवा में हो रहा है हम अहले सुन्नत व जमात यही तो करते हैं हम अपने घरों को सजाते हैं हम अपने मोहल्ले को सजाते हैं स्टेज बनाते हैं कुमकुमे लगाते हैं लाइटें लगाते हैं उलमाए किराम की जमात होती है उसके बाद एक कोई खतीब होता है वो अल्लाह उसके रसूल की बातें करता है सुभान अल्लाह आज हम जो यहाँ जलसा कर रहे हैं ठीक इसी तरीके से जलसा अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में मुस्तफा करीम के लिए किया था सुभान
مصطفیٰ کریم کے لیے جلسہ کیا تھا. آگے آیت کا جز کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پہ ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا. ذرا پیار سے بولو، مدد بھی کرنا. اب ایمانداری سے محمود پور کے نوجوان آپ بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی جین سے کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ذرا پیار سے بولے. نبی جین سے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اگر آئیں تو تم ان پہ ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. سبحان اللہ. ان کی مدد بھی کرنا. مدد کون کرتا ہے؟ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. بولے مدد تو اللہ نے کرتا ہے. آپ بھی تو سمجھتے ہیں کہ مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی جین سے کہہ رہا ہے کہ میں مدد نہیں کروں گا بلکہ تم مدد کرنا. سبحان اللہ. تم مدد کرنا. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی جین کی جماعت سے کہہ رہا ہے. اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دوسروں کی مدد بھی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی حکم سے، اللہ کے حکم سے دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان پہ ایمان لے آنا، باقی مدد میں کروں گا. یہی ہونا چاہیے تھا نا، مگر نہ، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اب اگر کوئی یہ کہہ دے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں آپ سنیں توجہ کے ساتھ. اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جب انسان ظاہری طور پہ زندہ ہو، حیات سے ہو، ان سے مدد اور استعانت کی امید رکھی جا سکتی ہے، مگر جب دنیا سے انتقال کر جائے تو کیسے مدد کرے گا؟ آپ ہماری اسی وقت تک مدد کریں گے جب آپ حیات سے ہیں. میں آپ سے پانی مانگوں، میں آپ سے کوئی سامان مانگوں تو آپ ہماری مدد کریں گے. جب آپ زندہ ہوں گے، آپ جب انتقال کر جائیں گے تو کیسے مدد کریں گے؟ نہیں مدد کر سکتے نا. تو یہ تو آپ ہیں، ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول پاک کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رسول پاک کے بارے میں اور انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. میرے نبی کی حدیث سنو، ایمان تازہ کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بلکہ انبیاء کرام زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب بتاؤ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، ہے نا؟ بے شک یہی عقیدہ ہے نا؟ نبی زندہ ہے عقیدہ. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. نبی معاذ اللہ. سب لوگ بولے معاذ اللہ. معاذ اللہ. نبی مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. اب ایک بات بتاؤ، آپ کا ہے کہ انسان زندہ ہو تو مدد کر سکتا، جب انتقال کر جائے تو مدد نہیں کر سکتا. ان کے مطابق انسان نبی معاذ اللہ انتقال کر گئے تو اب مدد نہیں کر سکتے. مدد بولو نا، نہیں کر سکتے، مگر ہمارے مطابق مدد کر سکتے ہیں. اب آؤ نہ بتاتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ اچھا جب حیات سے تھے تو مدد کر سکتے تھے، انتقال کر گئے تو مدد نہیں کر سکتے. معراج پہ ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رب کی بارگاہ میں گئے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. سبحان اللہ سبحان اللہ. فكان قاب قوسين. میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے، رب کی بارگاہ میں رب کا دیدار
रब ने तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया? 50 वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज दिया। वहां से चौथे आसमान पे आए, मूसा से मुलाकात हुई। मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में गए थे, आप तो चले गए, मैंने भी कभी दीदार इश्तियाक का इजहार किया था। रब फरमाता है लन तरानी, तू नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सका, मगर आप रब की बारगाह में गए हैं, आपने रब को देखा है, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं रब को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान देख रहा हूँ। रसूल अल्लाह से फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे आका से फरमाते हैं क्या तोहफा में मिला है? मेरे आका फरमाते हैं ए मूसा, मुझे 50 वक्त की नमाज मिली है। सुभान अल्लाह, 50 वक्त की नमाज मिली है। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाज मिली, नमाज मिली है। कितने वक्त की नमाज? 50 वक्त, 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बहुत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप जाए रब की बारगाह में जाएं और इसे कम करवाएं, इसे कम करवाएं। अरे ये कम करवाना तो बहाना था। मूसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर पाक के उस आंख मुबारक की बार बार जियारत करना चाहते थे जिस आंख से मेरे मुस्तफा ने रब को देखा था। बेशक बेशक, वो देखना ये चाह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने थे मेरे मुस्तफा 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 9 मरतबा गए, 45 वक्त की नमाज कम करा दिए। कितनी बची नमाज? 5 वक्त की नमाज। अब बताओ ना प्यारे, मैं यहाँ पे रुक करके एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। लोगों ने कहा था कि जो मर जाता है वो मदद नहीं करता है। बात नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? लोग कहते हैं, हमारा अकीदा ये नहीं है, लोग कहते हैं कि जो मर जाता है वो मदद नहीं करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पे तो इंतकाल कर गए ना, जरा बोले ना, डरिए नहीं, बोलिए। जाहिरी तौर पे तो इंतकाल कर गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 550 साल के बाद मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, 550 साल के बाद मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और जाहिरी तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब बताओ ना कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे हिसाब से मुर्दा है या जिंदा? अगर मुर्दा है तो मदद कैसे कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान। मुर्दा है तो मदद कैसे कर रहे हैं? और जिंदा है तो हमारा अकीदा तुम्हारे जबान से साबित हो जाएगा। अगर जिंदा बोलोगे तो हमारा अकीदा दुरुस्त, तुम मुर्दा बोलोगे तो तुम्हारा अकीदा गड़बड़ हो जाएगा कि मुर्दा मदद नहीं करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से मेरे मुस्तफा ने 9 मरतबा जा करके 50 से 45 को खत्म करवा दिया, 5 रखा। अब अगर जिसका अकीदा ये है कि मरने वाला जो इंतकाल कर जाता है वो मदद नहीं कर सकता, तो वो कम से 50 वक्त की नमाज पढ़े। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के अंबिया किराम जिंदा हुआ करते हैं, और अगर जाहिरी तौर पे वो दुनिया से रुखसत हो जाए, इसके बावजूद अल्लाह के हुक्म से वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो कुरान में लिखा है मिलाद, है ना? ये तो मैंने कुरान से साबित किया। और एक बात लोगों का एतराज है कि हुजूर पाक ने मिलाद नहीं मनाया, जो काम नबी न करे वो काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, फार्मूला ही गलत है तुम्हारा। ये जो फार्मूला है ये सरासर गलत ही है। लोग कहते हैं कि नबी ने नहीं किया, नहीं करना चाहिए। जिस काम को नबी ने नहीं किया नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि ये उलमाए किराम यहां बैठे हैं, मौलाना आकिब जावेद साहब, मौलाना रईस साहब और मौलाना वकार साहब, ये हाफिज साहब, उवैस साहब और दीगर मौलाना तस्लीम साहब, ये तशरीफ फरमा है। इनसे आप पूछें, ये बताएंगे, हमारी बात की तस्दीक करेंगे कि
حدیث جو کہتے ہیں نا، حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو بھی کہتے ہیں، فعل کو بھی کہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور جو اپنی زبان سے فرما دیں اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ جو کام کر ہے نا اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث اس بات کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی کام کرے اور میرے مصطفیٰ خاموش رہیں، اسے منع نہ کریں، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حضور نے نہیں کیا مگر صحابہ نے کیا۔ بے شک بے شک، نہیں کیا، صحابہ نے کیا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت صدیق اکبر کا دور ہے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا دوں، دلائل آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ پوری دلیل تو آپ نہیں یاد رکھ سکتے، مگر ہاں چند باتیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی آپ سے بات کرے گا وہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی اور آپ جواب ضرور دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے حضرت عمر صدیق اکبر سے فرمایا کہ امیر المومنین ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس جنگ میں حفاظ کرام کی بہت سارے حفاظ کرام کو شہید کیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حفاظ کرام جو بچے ہیں ان کو بلا کر کے قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر ٹھیک کہتے ہو، مگر ایک بات بتاؤ، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر دوں؟ بے شک، جس کام کو نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر دوں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آپ امیر المومنین ہیں، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کام نہیں کیا ہے، مگر یہ کام جو میں بتا رہا ہوں یہ بہترین اور دین کے لیے بہت نمایاں کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دن بھر ڈسکشن اور کنورسیشن ہوتا رہا، دن بھر باتیں ہوتی رہی، اخیر میں حضرت ابو بکر صدیق مان گئے، صحابی رسول کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ قرآن پاک کو دھیرے دھیرے جمع کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور مکمل طور سے حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل جو قرآن پاک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہمیں مکمل قرآن پاک جو مجلد جو ہے اور یہ پارے کے اعتبار سے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہمیں میسر آیا، مگر جو یہ کام اور یہ مشورہ شروع ہوا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب ایمانداری کے ساتھ آپ بتاؤ کہ کیا نبی نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا؟ نہیں نا۔ تو قرآن پاک اگر آپ کہتے ہو کہ قرآن جو بات یا جو کام نبی نے نہیں کیا یا نہیں حکم دیا اس کام کا کرنا بدعت ہے تو قرآن پاک بھی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جو قرآن جو مجلد ہمیں حاصل ہوا ہے، آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے شروع ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ تکمیل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات بتائیں، اچھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بات بڑی پتے کی ہے، سنتے رہے آپ اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور پاک کو کبھی اشراق و چاشت پڑھ کے دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی میں اشراق و چاشت پڑھ کے دیکھا ہی نہیں، مگر دیگر روایات ایسی ہیں، دیگر صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ حضور پاک نے اشراق و چاشت کی نماز ادا کی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مصطفیٰ کریم کو اشراق و چاشت پڑھتے نہیں دیکھا، مگر میں پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میں
پڑھتی ہوں. اب بتاؤ نا, حضور کی بیوی ہے, امہات المومنین ہے, کیا نبی کو کبھی نماز اشراق و چاش پڑھتے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ جو اشراق و چاش پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہے کہ میں پڑھتی ہوں, کیا وہ گناہ کا کام کر رہی ہے؟ بولو نہیں. معاذ اللہ, امہات المومنین ہے, وہ بے عیب ہے, بے گناہ ہے نا. اب ایک اور بات بتاتے ہیں. بخاری, آج لوگ بڑی بخاری بخاری بولتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, ابن ماجہ میں لکھا ہے, ابو داؤد میں لکھا ہے, سیاہ ستہ میں لکھا ہے. اچھا, کہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ اگر تم اسی اعتبار کی باتیں کرو گے تو تمہارا ہر کام بدعت ہو جائے گا, اور ہر یہ جو فارمولہ آپ رکھتے ہیں, کل بدعت دلالہ, کل بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اب ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, حدیث پاک کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں, علماء کرام یہاں موجود ہیں. بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں, 7275 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں. کتنی حدیثیں ہیں بولیے؟ کوئی بولے کہ بخاری میں لکھا ہے. اگر آپ پوچھ لیجیے گا کہ کتنی حدیثیں ہیں بخاری میں, کتنی حدیثیں ہیں؟ بڑی بخاری بخاری رکھ رہے ہو, بتاؤ کہ بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ 7275, 7275, 7275 حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر حدیث پاک کے لکھنے سے پہلے میں پہلے غسل کرتا تھا. سبحان اللہ, میں سب سے پہلے غسل کرتا تھا, اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد استخارہ کرتا تھا, استخارہ کرنے کے بعد تب جا کر کے ایک حدیث پاک لکھتا تھا. سبحان اللہ. اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, امام بخاری نے 7275 حدیثیں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے 7275 مرتبہ غسل کیا ہوگا, 7275 مرتبہ نماز پڑھی ہوگی, 7275 مرتبہ استخارہ کیا ہوگا, تب جا کر کے بخاری شریف کو لکھا ہوگا. اب بتاؤ نا کہ صحابہ کرام نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے ہر حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا تھا؟ کیا ہر صحابہ کرام نے ہر حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے استخارہ کیا تھا؟ اگر کہو گے نا تو یاد رکھو, یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا مگر بس اسے برا بھی نہیں مانا, تو وہ کام شریعت نے ان کاموں کو مباح مانا ہے, اور کہیں کہیں تو ان کاموں کے کرنے کے ثواب بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک بات اور بتا دیں, دلیل سننا چاہتے ہو, سنو. حضرت صدیق اکبر 2 سال خلافت کیے. کتنے سال بولیے؟ 2 سال. عمر فاروق 10 سال. بولیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کتنے سال؟ 10 سال. حضرت عثمان غنی کے 12 سال, 12 سال میں سے 6 سال, آدھا 12 میں سے 6 سال. 2 سال صدیق اکبر کے, 10 سال عمر فاروق کے, کتنے ہوئے؟ کتنے؟ 12. 6 سال عثمان غنی کے, کتنے ہوئے؟ 18. اس 18 سال میں کبھی جمعہ کے لیے 2 اذانیں نہیں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. کبھی 2 اذانیں نہیں ہوئی عثمان غنی کے آدھے دور میں. تب لوگوں کو
عثمان غنی نے ضرورت سمجھی اس بات کے لیے کہ لوگوں کو ایک اذان دے کر کے بلایا جاتا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے اور آ نہیں پاتے، تو ضرورت سمجھی اس بات کے لیے کہ 2 اذانیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی جو اذان ہوتی تھی اور وہ ہوتی تھی، مگر دوسری جو اذان خطبے کے وقت ہوتی ہے، یہ خطبے والی جو اذان کا آغاز ہوا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا ہے، اور حضور پاک سے تقریباً 1818 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ماشاء اسے بھی بدعت کہو گے تو دوسرا خطبہ دینا بند کر دو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی ہے نا تو کیا کرنا بند کر دیں؟ خطبہ کا اذان دینا بند کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہم میلادی ہیں الحمدللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ میں نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، یا رسول اللہ حضرت اعلیٰ حضرت کی زبان میں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تمام جہان کا گشت کیا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو چھوڑیے، آپ کے قدم کی طرح میں نے کسی کا قدم، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے، 20-21 اپریل کو، کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ 20 یا 21 اپریل کو، اور اپریل کے مہینے میں گرمی، دھوپ کی تپش، سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ زمین پہ روشنیاں بکھیر رہا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں چاند اپنی پوری چاندنی زمین پہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت جب اس وقت کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بل کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا، خورشید سورج کو کہا جاتا ہے، کمر چاند کو کہا جاتا ہے، کہ اپریل کا مہینہ جو سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند اپنی پوری روشنی زمین پہ بکھیر رہا تھا، مگر اعلیٰ حضرت کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ وہاں تمہارے لیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ کا یہ پروگرام اپنے حبیب پاک کے تبسل سے قبول منظور فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کو سننے میں جتنی بھی لغزشات ہوئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اسلام زندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔